محمد علی مرزا نے مفتی طارق مسعود صاحب کو آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں؟ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اس ویڈیو کے نیچے ایک ساتھی نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان تو کر لے اس پہ غور، اگر کوئی گفتگو کرنے آئے تو نس جا کہیں اور۔ بس یہ خلاصہ ہے اور یہی میری رائے ہے۔ دیکھیں، میں نے ان تینوں ویڈیو کو سنا ہے، جو محمد علی مرزا صاحب نے مفتی صاحب کو آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا وہ بھی سنی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو جواب ریکارڈ کروایا وہ بھی سنا ہے، اور اس کے بعد مرزا صاحب نے جو دوبارہ جواب ریکارڈ کروایا میں نے وہ بھی سنا ہے۔ اس میں مرزا صاحب کی جو چیخیں ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ ان کو چوٹ بہت گہری لگی ہے۔ آج صحیح نا آئے نا اور دھاڑ تھلے ہونا میں تم نسن دیندہ کہ ان سے سنبھلا نہیں جا رہا، جیسے بندہ وہ یکدم معاف نہیں ہو جاتا، تو مرزا صاحب کی یہ کیفیت ہے کہ بالکل وہ معاف ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھیں، آپ عوام کے سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں نا، تو فیصلہ کروانے کا بڑا آسان طریقہ، آپ نے جو آخری ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیں۔ تقریباً جس وقت میں نے دیکھی تھی 3.3 کے اس پر کمنٹس تھے، اور ان میں سے اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت مفتی صاحب جیل میں آئے تھے تو اس وقت آپ دبک کر گھر کے اندر بیٹھ گئے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب زندہ باد، اس وقت آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اب آپ کس منہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گفتگو کرنی ہے؟ گویا کہ یہ ٹاپک تو اسی وقت کلوز ہو گیا تھا۔ دیکھیں، مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بڑا اصولی موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھیں، ہم جیل میں آئے، جیل میں آنے کے بعد آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آپ رسپانس دیں گے، تو آپ رسپانس دیتے تو اس کے بعد بات آگے چلتی۔ اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے تھے تو آپ اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیتے جی میں آپ کے سامنے کچھ مجبوریوں کی بنا پر سامنے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتا، اس سے آپ میری مجبوری سمجھ لیں، اس پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ مجھ سے آن لائن گفتگو کر لیں، 10 دن بعد ہو جائے گی، 15 دن بعد ہو جائے گی، 20 دن بعد ہو جائے گی، ایک جواب تو آتا نا۔ جواب آنے کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، یہ اخلاقی فرض بنتا تھا مرزا صاحب کا کہ اخلاقی طور پر یہ جواب دے کر وہ سرخرو ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد 5 دن کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی مفتی صاحب، میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آپ مفتی صاحب سے جا کے مل لیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا من کم پان ہستے آئیں۔ اب یہ بات کرنے والی ہے، یعنی ایک پڑھے لکھے بندے کو یہ گفتگو زیب دیتی، من کم پان ہستے آئیں۔ خیر، مفتی صاحب واپس چلے گئے۔ مفتی صاحب جانے کے بعد میں نے اب دوبارہ ان کی جب گفتگو سنی تو اس میں مفتی صاحب نے کہا جی کہ میں اصولی طور پر پھر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب چند باتیں ہم طے کریں گے۔ سب سے پہلے مرزا کی ذات پر گفتگو ہوگی، اور اس نے جو جھوٹ بولے ہیں، اپنے جو چیلنج کی ہیں، پہلے یہ ان کو فیس کرے۔ ہم نے اس کی کئی ہوئی باتوں کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے انبیاء سے لے کر نیچے کا جو عام آدمی ہے اس تک اس نے جھوٹ بولے ہیں، انبیاء پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، حدیثوں پر، اور راویوں پر، ائمہ جرح تعدیل پر، فقہاء پر اس نے جھوٹ بھی بولے ہیں، اور اس نے ان میں خیانتیں بھی کی ہیں۔ تو جب مرزا صاحب نے خود بیان ریکارڈ کروائے ہیں تو اس بات کو فیس کریں، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو 14 سال سے میں نے قرآن و سنت کو بیان کیا، اتنی ان کو فاتحہ نہیں یاد ہوگی جتنے مجھے اس کے حوالہ یاد ہیں، تو ان کو تو کھلے دل سے ان باتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی باتوں کو فیس کرتا ہوں، جو باتیں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں میں ان کا دفاع کروں گا۔ لیکن اصل میں ان کا طریقہ واردات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مرزا قادیانی کا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرزا قادیانی اور مرزا ثانی، آپ قادیانی سے گفتگو کریں اور انہیں کہیں جی کہ ہم مرزا کی ذات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کی تحریرات ہیں ہم ان تحریرات کے اندر اس کو جھوٹا تصور کرتے ہیں، کبھی آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ اس بات پر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو آپ مرزا ثانی سے کہیں کہ جو باتیں آپ نے اپنے لیکچر کے اندر ریکارڈ کروائی ہیں ہم ان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب کبھی بھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے کہ میری کئی ہوئی باتوں پر آپ گفتگو کریں۔ جیسے وہ قیدیں لگاتے ہیں نا، حیات عیسیٰ پر ہم سے بات کریں، خاتم النبیین پر بات کریں، فلاں موضوع پر بات کریں، فلاں موضوع پر، اسی طرح بعینہ ہی مرزا ثانی صاحب بھی قید لگاتے ہیں جی المحنت کے 3 عقیدوں پر بات کریں، آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بات کریں، آپ مجھ سے 3 عبارتوں پر بات کریں،
ملا علی قاری پر بات کریں، عمدۃ القاری پر بات کریں، آپ مجھ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر بات کریں، تو اپنی مرضی کے ٹاپک پسند کر کے پابند کرنا. تو جو طریقہ واردات مرزا قادیانی کا تھا وہی طریقہ واردات مرزا ثانی کا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے. تو اس پر مفتی صاحب نے بڑی اچھی گرفت کی. مجھ سے نے کہا دیکھیں پہلے ذات پر، دیکھیں محدثین کا بھی ایک اصول ہے، پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں حدیث کو لینے سے پہلے محدثین حدیث کے راویوں کو دیکھتے ہیں. اگر کسی راوی کے اندر کذب کا شائبہ پایا جائے، جھوٹ پایا جائے، وہ جھوٹ بولتا ہو، خیانتیں کرتا ہو، یا اس کا عطا پتہ نہ ہو، تو محدثین ایسے راوی سے حدیث لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، اس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جس سے میں نے پچھلے دنوں کہا نا کہ ایک راوی کے بارے میں کہا کہ یقلب الاخبار قلبا، محدثین نے بیان کیا کہ یہ باتوں کو الٹا سیدھا کر دیتا تھا. تو جب ایسے راوی کوئی چھان پٹک کرنے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے تو اس کی حدیث کو بھی رد کر دیتے تھے. تو اسی لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ پہلے آپ کی ذات پر گفتگو ہوگی، آپ کی شخصیت پر، کہ آپ نے جو چیلنج کیے ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، جو خیانتیں کی ہیں، پہلے ان پر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے بعد جتنے ٹاپک ان پر گفتگو کر لی جائے گی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. چلے کشتی کسی کنارے تو لگے گی نا، ہم بھی چاہتے ہیں چلے کشتی کسی کنارے لگے تو صحیح. لیکن میں ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں. مرزا صاحب کبھی بھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی ذات پر یا اپنی کئی ہوئی باتوں پر گفتگو کریں. آج مجھ سے لکھ لیں، آپ کبھی اس بات پر تیار نہیں ہوں گے. جو باتیں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں ان پر مجھ سے کوئی گفتگو کرے، کبھی نہیں تیار ہوں گے. باقی رہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو تھی وہ تو آسمان کے ایک روشن ستارہ ہے. یہ جو آگ کا دھواں اٹھتا ہے نا، اس آگ کے دھوئیں سے اس کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ آگ کا دھواں، اس پر تو اہل سنت والجماعت کے دلائل کی جب آندھی چلتی ہے تو یہ دھواں ویسے اڑ جاتا ہے. تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ پھٹا ہوا ڈھول ہے جس کو مرزا صاحب بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کون سا اعتراض نیا ہوا ہے؟ وہ اعتراض بتائیں نا، کون سا اعتراض نیا کیا ہے؟ یہ سارے پرانے اعتراضات، اور اہل سنت والجماعت نے ان تمام اعتراضات کو تار عنکبوت کی طرح تار تار کر دیا ہے، اور ایسے مدلل جوابات ریکارڈ کروائے کہ آج تک ان جوابات پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکا. تو یہ پھٹا ہوا ڈھول ہے، پھٹا ہوا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کا ڈھول بجانا شروع کیا تھا نا، اس کو اہل سنت والجماعت کے دلائل نے جب پھاڑ دیا نا، تو اس پھٹے ہوئے ڈھول کے اندر مرزا صاحب پیمد لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو آسمان کا ایسا روشن ستارہ ہے کہ جس سے اس طرح کے دھوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے بارے میں تو امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا، میرے خیال میں وہ کافی ہے کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذلک قلب فی کلاب الحاویہ، کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تو میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ ولا اقول لاحد منہم مفتنون. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان چلنے والی جو تلوار تھی وہ فتنہ تھی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی فتنہ برپا کرنے والا نہیں تھا. تو میری تو اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ میرے خیال میں یہ گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ جو اصولی موقف مفتی صاحب نے اپنایا ہے اس اصولی موقف پر مرزا صاحب آنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہوں. Like, share and subscribe to our channel and press bell icon to get notifications of our new videos.